اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع اور سبجیکٹ رجعت ہے۔ اہل بیت اور شیعہ اثنا عشری یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد بعض لوگ اس دنیا میں دوبارہ پلٹائے جائیں گے۔ البتہ یہ جو لوگ پلٹائے جائیں گے یہ خاص لوگ ہوں گے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ رجعت عام نہیں ہے بلکہ یہ رجعت خاص لوگوں کی ہے، جو ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر ہوں گے، مومن خالص ہوں گے، وہ دوبارہ پلٹائے جائیں گے، اور جو شرک و کفر و ضلالت میں خالص تھے اور بہت ہی پست تھے ان کو واپس پلٹایا جائے گا۔ پس رجعت صرف نیک لوگوں سے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ جو انتہائی برے تھے ان میں سے بھی بعض لوگ اس دنیا میں واپس آئیں گے۔ پس امام مہدی کے ظہور کے بعد بعض انبیاء، بعض ائمہ، یا خاص طور سے ان کا تذکرہ ہے اور تمام ائمہ بعض روایات میں ہیں کہ وہ رجعت کریں گے۔ بعض اصحاب خاص جو رسول اللہ کے یا مثلاً مولا علی کے ایسے اصحاب خاص، امام حسین علیہ السلام کے، یہ بھی کیا ہوں گے؟ رجعت کریں گے۔ اور اس سلسلے میں صرف شیعوں کا ہی عقیدہ نہیں ہے بلکہ بعض اہل سنت بھی رجعت کے قائل ہیں، جیسے کہ ابن ابی دنیا کا یہ نظریہ تھا کہ وہ بھی رجعت کے قائل ہیں، یا مثلاً ابن قتیبہ دینوری نے صحابی رسول کے بارے میں کہ جن کا نام ہے ابو الطفیل، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بھی رجعت کے قائل تھے۔ تو اس طریقے سے بعض علماء اہل سنت بھی رجعت کے قائل ہیں۔ اب سوال ذہن میں آتا ہوگا کہ ہمارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ کیوں بعض لوگ امام مہدی کے ظہور کے بعد واپس آئیں گے، اور کیا واقعاً مرنے کے بعد دوبارہ واپس آنا ممکن ہے؟ اس کے اوپر کیا ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ علماء مذہب اہل بیت نے اس کے سلسلے میں مختلف دلیلیں دی ہیں، جو قرآن مجید سے بھی ہے اور روایات سے بھی ہے۔ عقلی دلیل بھی ہم اس کے اوپر قائم کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، یہ محال میں سے نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اور آپ نے بھی اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ بعض لوگ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہو گئے، حتیٰ کہ قبرستان لے جایا گیا ان کو، اور قبر میں ان کو اتار دیا گیا، اور اس کے بعد وہ مثلاً دوبارہ کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے۔ تو عقلی اعتبار سے اور تجربی اعتبار سے یہ محال نہیں ہے کہ انسان مرنے کے بعد کیا ہو جائے؟ دوبارہ زندہ ہو۔ اور خاص طور سے قدرت الہی، اللہ قادر ہے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر، لہذا قدرت خدا کو بھی مد نظر رکھیں تو انسان کا مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ کوئی تعجب خیز امر نہیں ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے گزشتہ امتوں کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے جس میں بہت سے لوگ دوبارہ کیا ہوئے ہیں؟ زندہ ہوئے ہیں۔ بس یہ مسئلہ صرف مسلمان یا اسلام سے ہی تعلق نہیں رکھتا ہے بلکہ گزشتہ امتوں میں بھی
رجعت کا سلسلہ پایا جاتا تھا، اور قرآن مجید نے مختلف انبیاء کے زمانے کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاں موت کے بعد وہ زندہ ہوئے ہیں۔ مثلا جناب عزیر کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ آپ 100 سال تک، کیونکہ وہ ایک ایسی بستی سے گزرے تھے کہ جہاں پر انہوں نے دیکھا اجڑی ہوئی بستی، اور دیکھا کہ سڑی گلی مثلا ہڈیاں ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو ان کے ذہن میں آیا کہ پروردگار کیسے زندہ کرے گا۔ تو پروردگار نے انہیں وہیں پر موت دی، اور وہ 100 سال تک موت کی آغوش میں رہے، اور اس کے بعد ان کو زندہ کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ کوئی تعجب خیز امر نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے گروہ کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں کہ جو مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔ 1000 لوگ کا تذکرہ ہے کہ جو مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔ یا مثلا جناب عیسیٰ مردے کو کیا کرتے تھے؟ زندہ کرتے تھے، ان کے معجزات میں سے تھا۔ یا مثلا حتیٰ کہ انسانوں کی باتیں چھوڑیے، جانوروں میں بھی ایسے نمونے ملتے ہیں، خاص طور سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں ملتا ہے کہ ان کے بھی دل میں تمنا ہوئی کہ پروردگار کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار کا حکم آیا کہ پرندوں کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے بناؤ، اور ان کو مختلف جگہوں پر بکھیر دو، اور اس کے بعد پھر ان کو آواز دو اور یہ واپس آئیں گے۔ اور جناب ابراہیم نے ایسا کیا، اور جب وہ پرندے سڑ گل گئے تھے، جب وہ ختم ہو گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے آواز دیا تو حکم رب سے وہ تمام ذرات واپس آئے، اور وہ پرندوں کی شکل میں پھر دوبارہ پرندے کی شکل میں وجود میں آ گئے۔ تو قرآن مجید میں یہ مختلف نمونے پیش کیے گئے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی واپسی ہوتی ہے۔ اب یہ ایک عمومی بات تھی، یہ ایک عمومی دلیل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ٹھیک ہے گزشتہ امتوں میں ایسا ہوا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ وہ پیغمبر کی امت میں بھی ایسا ہو؟ تو عجیب بات ہے کہ خود پیغمبر کی حدیث ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو گزشتہ امتوں میں ہوا ہے وہ ہماری امت میں بھی ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ گزشتہ امتوں میں بعض لوگوں کی رجعت ہوئی ہے، تو اس امت میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ رجعت ہونی چاہیے، اور یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ بعض لوگ کیا کریں گے؟ رجعت کریں گے، بعض لوگ واپس آئیں گے، اور ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد۔ البتہ قرآن مجید میں ایک خاص دلیل ہے خود ہمارے زمانے کے لیے، یعنی امت پیغمبر کے لیے، اور وہ یہ آیہ کریمہ ہے جو سب سے بڑی دلیل ہے رجعت کے عقیدے کے اوپر۔ سورہ نمل میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور اس دن کو یاد کیجئے جس دن ہم ہر امت سے ایک گروہ کو، ایسے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، اٹھائیں گے، پھر ان کی ٹولیاں علیحدہ علیحدہ کریں گے۔ تو آپ دیکھیں یہ آیت بہت ہی واضح طور پہ دلالت کر رہی ہے، اور یہ آیت قیامت سے بھی تعلق نہیں رکھ سکتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کوئی آدمی یہ کہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس آیت کا تعلق قیامت سے ہو۔ تو ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں جب قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے تو وہاں ایک گروہ کے اٹھانے کی بات نہیں کی گئی ہے، وہاں تمام لوگوں کے زندہ کیے جانے کی بات کی گئی ہے، جبکہ اس آیت میں تمام لوگوں کی گفتگو نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اس آیت میں ایک گروہ کی بات کی جا رہی ہے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا تعلق قیامت سے نہیں ہے، قیامت سے پہلے ہے، کیونکہ قیامت میں قرآن مجید کی صریح آیات کے مطابق اور متعدد آیات میں پروردگار نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قیامت میں سب کو اٹھایا جائے گا، سب کو زندہ کیا جائے گا، لیکن اس آیت میں ایک گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ان کی خصوصیت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا کام کیا تھا، وہ آیت الہی کو جھٹلاتے تھے، اس لیے ان کو اس دنیا میں دوبارہ لایا جائے گا تاکہ وہ آیات الہی جن کو جھٹلاتے تھے ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے رجعت کے سلسلے میں اس کو سب سے بڑی دلیل تسلیم کیا ہے کہ یہ آیت اس امت میں رجعت کے عقیدے کو کیا کرتی ہے، بیان کرتی ہے، کیونکہ اس آیت میں سب لوگوں کے زندہ ہونے کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ ایک گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ علیحدہ علیحدہ ٹولیوں میں ان کو کیا کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ بہترین دلیل ہے رجعت کے بارے میں یہ آیات سے۔ اور جب ہم روایات کی طرف جاتے ہیں تو روایت کا دامن مالا مال ہے رجعت کے عقیدے سے، اور جو روایتیں ہیں وہ متواتر ہیں۔ جناب حر عاملی جو کہ وسائل الشیعہ کے مصنف ہیں، انہوں نے 600 احادیث اپنی کتاب میں رجعت کے بارے میں ذکر کی ہے، اور یہ عقیدہ اس قدر اہم ہے ائمہ کی نگاہ میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا من لم یؤمن بقرتنا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ہماری رجعت کا انکار کر دے، ہمارے واپس آنے کا انکار کر دے، تو گویا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب ہم دعاؤں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دعائیں بھی رجعت کے عقیدے سے مالا مال ہیں، اور 100 سے زیادہ دعاؤں میں رجعت کا تذکرہ موجود ہے، اور مشہور جو دعائے ندبہ آپ پڑھتے ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں، اس میں یہ مشہور جملہ ہم برابر دہراتے ہیں، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مغزیا فاخرجنی من قبری۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اگر ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان موت حائل ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ موت ذرا حتمی فیصلہ ہے، تو اگر یہ حائل ہو جائے تو ہمیں قبر سے نکالنا، یعنی جب امام کا ظہور ہو تو ہمیں قبر سے باہر کرنا۔ بس یہ دعا بھی رجعت کے عقیدے کو کیا کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے۔ ہم جب زیارتوں کو پڑھتے ہیں تو زیارتیں بھی اکثر زیارتوں میں رجعت کا تذکرہ کیا ہے، موجود ہے، چاہے آپ زیارت جامعہ پڑھیں، چاہے زیارت وارثہ پڑھیں یا کوئی اور بھی زیارت پڑھیں، تو اس میں آپ متعدد جگہوں پر پائیں گے کہ جہاں پر ائمہ کی رجعت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کون لوگ رجعت کریں گے؟ تو ہم نے جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ عمومی رجعت نہیں ہے، تمام لوگ نہیں واپس آئیں گے، بلکہ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ خاص لوگ رجعت کریں گے، البتہ اچھوں میں بھی اور بروں میں بھی، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ اچھے مومنین ہی رجعت کریں گے، بلکہ نہیں، بعض برے لوگ بھی، البتہ دونوں جگہ جو اعلیٰ درجے پر ہوں، یعنی اچھے لوگ جو اچھے ہوں اور اچھائی کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوں، اور ایسی جو برے ہوں اور برائی کے پسترین درجے پر ہوں، تو ان کو کیا کیا جائے گا، جو مومن خالص ہیں اور جو مشرک خالص ہیں روایت کے اعتبار سے،
ان کی رجعت ہوگی۔ لہذا مختلف روایات میں مختلف احادیث کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء، جس میں ہمارے ائمہ ہیں، خاص طور سے امام حسین اور مولا علی کے بارے میں یعنی خاص طور سے بہت زیادہ روایتیں وارد ہوئی ہیں کہ یہ حضرات رجعت کریں گے۔ اسی طریقے سے پیغمبر کے بعض اصحاب باوفا اور مولا کائنات کے بعض اصحاب باوفا جو ہیں وہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد کیا کریں گے؟ رجعت کریں گے۔ یا مثلا اصحاب کہف ہیں، یہ رجعت کریں گے۔ جیسے دانیال پیغمبر ہیں، جناب یوشع پیغمبر ہیں، جناب خضر ہیں، ان لوگوں کا خاص طور سے تذکرہ بھی روایات میں آیا ہے کہ یہ رجعت کریں گے۔ تقریباً 13 عورتوں کا تذکرہ ہے کہ جو ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد رجعت کریں گی، اور اس میں ایک جناب عمار یاسر کی والدہ جناب سمیہ ہیں، جنہوں نے دین کے اوپر سب سے پہلے اپنی جان کیا کی ہے؟ نچھاور کی ہے۔ یا جناب ام ایمن کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ رجعت کریں گی۔ پس مردوں میں بھی رجعت ہے اور عورتوں میں بھی رجعت ہے۔ اچھے لوگ بھی رجعت کریں گے اور برے لوگ بھی رجعت کریں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر رجعت کیوں ہو؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اور یہ ایک اہم سوال ہے، کیوں بعض مؤمن خالص کو ظہور امام مہدی کے بعد زندہ کیا جائے گا اور وہ واپس آئیں گے؟ کیوں بعض بدترین لوگوں کو، ظالم ترین لوگوں کو، جو شرک خالص پر فائز تھے، ان کو کیا کیا جائے گا؟ دوبارہ واپس بھیجا جائے گا؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہم ایک مثال دیتے ہیں اور مثال سے ہماری بات واضح ہو جائے گی۔ جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جناب سمیہ رجعت کریں گی، تو آپ دیکھیے جناب سمیہ کون تھیں؟ جو پیغمبر پہ ایمان لائیں اور اس ایمان کے نتیجے میں انہیں بدترین اذیتیں دی گئیں۔ انہوں نے حق کی سربلندی کو نہیں دیکھا، بلکہ وہ اس دنیا سے اس عالم میں جاتی ہیں کہ گویا وہ ایک یاس اور نا امیدی کا مرحلہ تھا کہ حق والے بہت ہی چند لوگ تھے، وہ بھی کمزور طبقے کے لوگ تھے جو پیغمبر کے اوپر ایمان لائے تھے، اور باطل طاقتیں اس وقت حاوی تھیں، اور جناب سمیہ نے حق کی بلندی کو نہیں دیکھا بلکہ باطل کے شکنجے میں آپ نے جان دے دی۔ کیا ان کی تمنا نہیں تھی کہ کاش ہم پیغمبر اور حق اور اس کے دین الہی کو پوری دنیا پر چھاتے ہوئے دیکھ لیں؟ لیکن انہوں نے کتنی قسمہ پرسی کی حالت میں جان دی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد حق مکمل طور سے دنیا پر غالب ہوگا، اور گویا سمیہ کو زندہ کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے حق کی بلندی کا نظارہ کریں۔ یہ انعام پروردگار ہے تاکہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ جس اسلام کو، جس دین کو، جس حق کو، جس پیغمبر کو تم نے اس بے بسی کے عالم میں دیکھا تھا، آؤ دیکھو اسی کا فرزند پوری دنیا پہ حق کی حکمرانی، عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کیے ہوئے ہے۔ اس قدر جناب سمیہ کو خوشی ملے گی جب وہ اس منظر کو دیکھیں گے۔ تو گویا ایک فلسفہ رجعت کا یہی ہے کہ جو لوگ حق کی سربلندی کے لیے کوشاں تھے اور انہوں نے مختلف مصیبتیں برداشت کی، لیکن اپنی نگاہوں کے سامنے انہوں نے حق کی بلندی کو نہیں دیکھا، اللہ انہیں یہ اسی دنیا میں یہ موقع فراہم کرے گا کہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے حق کی بلندی کو دیکھو،
کہ وہ آج حق کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے جس باطل کو تم نے دیکھا تھا اور جس کو اس زمانے کے شرائط اور حالات میں دیکھا تھا کہ وہ دنیا پہ چھایا ہوا تھا، آؤ دیکھو اس کا انجام، دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب ابو ذر جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ اس قدر زحمتیں برداشت کی، اور جن لوگوں سے وہ پیغمبر کے زمانے میں مقابل میں آئے، بعد میں آپ دیکھیے کہ وہی ابو ذر انہی لوگوں کے ذریعے ستایا جاتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اب یہ ابو ذر دین سے باہر سمجھا جا رہا ہے، اور جو دین کے سے باہر لوگ تھے وہ اب اپنے کو دیندار سمجھ رہے ہیں، بلکہ دین کے حاکم ہیں۔ آپ سوچیں جناب ابو ذر پہ کیا گزرتی رہی ہوگی کہ پیغمبر کے بعد ایسے لوگ برسر اقتدار آ گئے جو صحابی پیغمبر ہی کو کیا کر رہے ہیں، ربضہ بھیج رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ابو ذر جنہوں نے پیغمبر کے رکاب میں جہاد کیا، اس قدر قربانیاں دیں، جس خاندان کے خلاف، یعنی جو خاندان دشمن رسول تھا، دشمن اہل بیت تھا، جو بے دین تھا، بعد میں وہی پیغمبر کے بعد کیا ہوتا ہے، تمام دین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اہل بیت کو کنارے کر دیتا ہے۔ ابو ذر جیسے سچے انسان کو ربضہ بھیج دیا جاتا ہے، کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی جناب ابو ذر کو۔ تو آپ دیکھیے جس وقت ربضہ کی تنہائی میں ابو ذر نے جان دی ہوگی، اور کس قدر مایوس ہوئے ہوں گے کہ جس دین کے لیے ہم نے اتنی قربانی دی تھی، اب اسی دین کے دشمن اس کے سب کچھ ہو گئے، اور جو دین کے سب کچھ تھے وہ کچھ بھی نہ رہے۔ کس قدر مایوسی کے عالم میں اس دنیا سے گئے ہوں گے۔ کیا یہ تمنا نہیں رہی ہوگی کہ پھر رسول اور آل رسول اس دنیا پر دین کی نمائندگی کریں اور دنیا کو عدل اور انصاف دلائیں؟ تو اللہ ان کو زندہ کرے گا امام مہدی کے بعد۔ آؤ دیکھو ربضہ کی تنہائی میں تم نے جس حق کو چھوڑا تھا، آج اسی علی کا فرزند، اسی رسول کا فرزند، اسی فاطمہ کا دل بند پوری دنیا میں حق کی حکمرانی قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ایک فلسفہ یہ ہے کہ حق کی بلندی کو دکھایا جائے اور باطل کے انجام کو دکھایا جائے، اور اسی لیے ان بعض برے لوگوں کو بھی زندہ کیا جائے گا کہ کل تم جن کو اذیت دے رہے تھے، کل تم اپنی باطل طاقت کے زوم میں گرفتار تھے اور تکبر کا شکار ہو چکے تھے، آؤ اور آج اپنی نگاہوں سے دیکھو کہ جن کو تم نے اذیتیں دی تھیں، جن کو تم کچھ نہیں سمجھ رہے تھے، جن کے اوپر مسلسل تم نے جو ہے ظلم ڈھائے، آج دیکھو اسی کا وارث پوری دنیا میں عدل اور انصاف کو قائم کیے ہوئے ہے، اور دین مکمل طور سے گیتی کے اوپر نافذ ہے۔ تو اس لیے ان برے لوگوں کو، بعض برے لوگوں کو بھی واپس کیا جائے گا تاکہ وہ دیکھیں حق کی بلندی کو۔ اسی طریقے سے ایک اس کا رجت کا فلسفہ یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کو انعام ملے اور مجرمین کو سزا ملے۔ یہ عقیدہ، خود یہ عقیدہ رجعت، اس کا فلسفہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو یہ امید دلاتا ہے کہ تم بھی حق کے محاذ پر پہنچ سکتے ہو، اور یہ تربیتی اعتبار سے بہت زیادہ مفید ہے۔ دیکھیے ہم نے کہا کہ رجعت سب کی نہیں ہے، مومنین خالص کی ہے۔ بس دنیا کے تمام انسانوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بھی کم سے کم نیک عمل اور ایمان کے ایسے منزل پر فائز ہو کہ تم بھی مومنین خالص میں ہو جاؤ۔ اگر ہم کسی کو بتائیں کہ رجعت ہونے والی ہے لیکن وہ مومنین خالص کی ہوگی، تو یہ ایک تربیتی پہلو ہے کہ ہر انسان کوشش کرے گا کہ کاش ہم بھی اسی میں، یعنی انہی مومنین خاص میں ہوں۔ تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ مومن خاص میں پھر اس کو کچھ کام کرنا پڑے گا۔
اس کو ایمان اور عمل کے اعلیٰ درجوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ طے کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو فرصت عمل بھی ملے گی۔ مثلا دیکھیے بہت سے لوگ تھے جن کے اندر بہت سے نیکیوں کا زمینہ موجود تھا، صلاحیتیں موجود تھیں، لیکن کیونکہ ظالموں کے ظلم کی وجہ سے ان کے تمام جوہر نہیں کھلے، لہذا رجعت ایک موقع ان کو بھی دے گا کہ آؤ اور حق کی حکمرانی کے سائے میں تم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ، اور جو تمہاری حسرت رہ گئی تھی اس کو تم پورا کر سکتے ہو حکومت حق کے سائے میں، اور سیر الی اللہ اور قرب الہی کے اعلیٰ منزلوں کو کیا کر سکتے ہو؟ طے کر سکتے ہو، جو تم باطل کی حکومت کے درمیان نہیں کر پا رہے تھے۔ اور ایک اہم آرزو ہوتی ہے کہ ہر انسان کی آرزو ہوتی ہے کہ کاش ہم امام کے ساتھ ہوتے، زیارتوں میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور درجہ شہادت پر فائز ہوتے۔ تو یہ ایک آرزو ہے انسان کی۔ اللہ ہم جیسے تو بندے بہرحال معمولی بندے ہیں، لیکن واقعاً اصحاب ائمہ میں کچھ ایسے بھی خاص انسان تھے جو تڑپتے تھے کہ معصوم کی رکاب میں ان کو شہادت نصیب ہو جائے، لیکن ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ رجعت ان کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ امام کے رکاب میں دشمنان دین سے نبرد آزما ہوں اور شہادت کے درجے پر کیا ہوں؟ فائز ہوں۔ بہرحال یہ مختلف رجعت کا فلسفہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ بس رجعت کا عقیدہ انسان کو تنزلی کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ انسان کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے، یہ امیدوار بناتا ہے اور انسان کو مرد میدان اور مرد عمل قرار دیتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں بھی مؤمنین خالص میں قرار دے، تاکہ ہم بھی وقت کے امام کی زیارت کریں اور اس لائق ہم کو بنا دے کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔